السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی سورۃ مائدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا۔ صدق العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ نگرانی جلسہ برادر محترم محمد اظہر الدین صاحب، امیر حلقہ جماعت اسلامی تلنگانہ، دیگر معززین ذمہ داران جماعت اسلامی، معزز حاضرین اکرام اور پس پردہ سننے والی میری ماں و بہنوں، خطابات بہت ہی اچھے رہے ماشاءاللہ، پروگرام بھی اچھا رہا۔ جماعت اسلامی کا یہ طریق رہا کہ کسی برائی کو، کسی منکر کو لے کر اس کے خلاف ایک ہفتہ، 10 دن، 15 دن کی اس قسم کی مہم چلاتی رہی ہے، اور یہی کام ہے۔ کہا گیا کہ جو ہے تنقید کے طور پہ نہیں کر رہا ہوں کہ بھئی یہ کام کرنے کے بعد یقیناً نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن یہ کہ جمود کی حالت میں اس میں پانی، جمے ہوئے پانی میں کنکر مارنا بھی بڑا ثواب کا کام ہے، اور یقیناً بہت ہی اچھا مستحق اقدام جناب محمد اظہر الدین صاحب امیر حلقہ کی نگرانی میں آپ لوگوں نے اٹھایا کہ اس وقت قتل و غارت گری اور برائی جو پھیلی ہوئی ہے، منکرات جو ہے، اس کو روکنے کے لیے ایک مہم چلائی۔ میں اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں جماعت کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے اور عزم و حوصلہ دے کہ اس اور کام کو اور مزید آگے بڑھا سکے۔ جہاں تک صدر جلسہ کی بات ہے، میں بالکل کم عمر نوجوان تھا، وہ بھی کم عمر نوجوان تھے، اور جو ہے SIO کا کام کرتے تھے۔ اس زمانے میں تعمیر ملت کا کام کرتا تھا۔ ہمارے تعلقات برادرانہ اس زمانے سے رہے، آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح برقرار ہیں۔ یہ بھی وقف ہو گئے قوم و ملت کے لیے، یہ بڑا کارنامہ ہے۔ انہوں نے ایک وقت آیا، سب چیزیں چھوڑ دیے، جماعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے۔ عزیزان گرامی، جہاں تک احترام آدمیت کی بات ہے، انسان کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، کائنات میں سب سے کمزور بنایا، جسمانی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے سب سے کمزور کوئی مخلوق ہے تو انسانی ہے۔ جو بڑے مخلوقات ہیں وہ اب آپ حشرات الارض کو چھوڑ دیجئے، وہ بھی بہت طاقتور ہے، میں کسی اور موقع پہ بتاؤں گا ان کی طاقت اللہ نے کیسے دی ہے۔ لیکن انسان کو علم، عقل اور فہم دے کر سب سے ممتاز کر دیا اور اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ عزیزان گرامی، ہم نے ہمارے مقام کو ہم نے نہیں جانا۔ یہ مقام سے سب سے پہلے اور سب سے برے جس گڑھے میں ہم گرتے ہیں، ہم اپنے مقام کو نہ پہچان کے کسی اللہ کی مخلوق، وہ مخلوق کو جو انسانوں سے ہٹ کے ہے، اس کو معبود سمجھتے ہیں، اس کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، تو گیا آپ انسانیت کو ذلیل کرتے ہیں اور انسان کے مقام سے گر جاتے ہیں۔ پہاڑ ہو، تالاب ہو، دریا ہو، سمندر ہو، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، جو کچھ مخلوقات کو اللہ نے اس مقام، اس کائنات میں پیدا کیا، جو کچھ اللہ کی کریشن ہے، وہ کریٹر ہے، اس نے سب سے بڑا مقام انسان کو دیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم ومن قبلکم لعلکم تتقون۔ اے گروہ انسان، مسلمانوں سے مخاطبت ہے، انسانوں سے مخاطبت ہے کہ تم عبادت کرو، تم پوجو اس کی جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، تم سے پہلے لوگوں کا پوجنے والا ہے۔ انسان اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرا تو اس کی انسانیت ختم ہو گئی۔ مسلمان اگر کوئی کرتا ہے تو ایمان چلا جاتا، ایمان نہیں رہتا۔ اللہ کی سب سے بڑا یہ کہ انسان کسی بھی دنیا کی طاقتور چیز کو دیکھے جس سے فائدہ ہے، نقصان ہوتا ہے، یہ یقین رکھے کہ لا نافع الا اللہ، لا ضار الا اللہ، کوئی چیز نفع نہیں پہنچا سکتی سوا اللہ کے، کوئی کائنات میں ایسی طاقت یا شکتی نہیں جو انسان کو نقصان پہنچائے۔ یہ ایک میسیج بھی اس موقع پر ہم کو لوگوں کو دینا ہے۔ عزیزان گرامی، انسان کا مقام تو فرشتوں سے بڑھ کے، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرا دیا اللہ تعالیٰ نے ساری فرشتوں سے، بتا دیا کہ اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کے۔ کب ہے؟
جبکہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے اور اپنے مقام کو پہچانے۔ لیکن کیفیت یہ ہو گئی کہ انسان تھوڑی سی زندگی کے لیے اس دنیا میں تھوڑے سے آرام کے لیے لوگوں کا حق کھینچتا ہے، لوگوں پر زبردستی ظلم و ستم کرتا ہے، حد تو یہ کہ قتل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہاں قرآن میں مسلمان کا لفظ نہیں لایا گیا، جس کی آیت کی تلاوت ہمارے محترم ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد صاحب نے بھی فرمائی، میں نے بھی آغاز میں اسی آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ وہاں کہا گیا کہ کسی نے بھی بلا وجہ بغیر کسی حق کے، بغیر کسی کو قتل کیے کسی انسان کو بلا وجہ قتل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ انسان کا لفظ لایا گیا، کسی انسان کو کسی عقیدے کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ قتل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ رکاوٹ نہ بنے دین کے اسلام کے راستے میں۔ اور فرمایا جس نے کسی ایک کی انسان کی جان بچائی گویا کہ اس نے سارے انسانوں کی جان بچا لی۔ پھر کہا گیا قرآن مجید میں بھی، من قتل نفس المؤمنة متعمدا جعل اللہ جزاہ جہنم وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما۔ کسی نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کیا اور وتیرہ بنا لیا مسلمان کو قتل کرنے کا، یاد رکھ لیے اللہ نے اس کے لیے جو بدلہ رکھا ہے وہ جہنم ہے، اور اللہ کا غضب ہے اس کے اوپر، اور اللہ اس کا دشمن ہے، اس کو سخت ترین عذاب میں دے گا جو بڑا شدید ترین عذاب ہوگا۔ ہم کتنے قتل کرتے ہیں، ہم مام لنچنگ کی بات کرتے ہیں، مام لنچنگ میں جو مسلمان مارا جاتا ہے، یاد رکھ لیجئے اسلامیات کا ایک معاملسی طالب علم کیسز کر وہ شہید ہے، لیکن مسلمان کسی مسلمان کو مارتا ہے، حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا چلوں، آگے چلوں، حضور نے فرمایا دو مسلمان لڑتے ہیں، قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے کہ مقتول کیا کیا؟ حضور نے فرمایا دونوں لڑ پڑے تھے، اس کو موقع ملا اس نے مار دیا، اس کو موقع ملتا تو اس کو مار دیتا، اس لیے دونوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ عزیزان گرامی، بہت ساری باتیں اس موقع پر کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں ایک طرف اشارہ، میں یہ سمجھتا تھا کہ اور منکرات کی باتیں آئے گی، اور لیکن جو ہے میں کچھ سوچ کے آیا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک چیز ہے بڑا خطرناک جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار۔ لفظ نفاق، لفظ منافق کون ہے؟ ہم آسانی سے وہ چیزیں کرتے ہیں جس سے منافق بن جاتے ہیں۔ کہا حضور نے کیا فرمایا؟ منافق کی تین نشانیاں ہیں، تین نشانیاں ہیں منافق کی۔ فرمایا گیا آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا تؤمن خان۔ جب بولے گا جھوٹ بولے گا، منافق کی 1/3 منافق ہو گیا۔ میں بھی سنا چکا آیت کہ جو ہے منافق کافر اور مشرک سے بدتر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر فرمایا جب وعدہ کر کے خلاف ورزی کرے گا 2/3 ہو گیا۔ تیسری نشانی بتائی گئی کہ جب امانت رکھائی جائے تو خیانت ہے۔ پیسہ ہی امانت نہیں ہے، اقتدار امانت ہے، پاور امانت ہے، کسی جگہ کا منصب عہدہ ملنا امانت ہے، کسی عہدے پہ حکومت کے ہو یا کسی جماعت کے ہو فائز ہونا امانت ہے۔ اگر اس میں آپ نے ایمانت داری نہیں بتائی، اس میں بھی خیانت کیا تو آپ پکڑے جانے والے، بچنے والے نہیں آپ ہو کہ میں، ہم پکڑے جانے والے۔ عزیزان گرامی، یہ فرمایا گیا، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اس کی وضاحت ہی کرے تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ ہمارے صدر محترم کو بھی ہم کو ان کے صدارتی ارشادات سننا ہے۔ عزیزان گرامی، میں اس موقع پر آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم غور کریں، مسلم شریف میں یہی حدیث ایک اضافے کے ساتھ 3 باتیں ہیں جو آپ کے سامنے عرض کیا۔ چوتھی بات یہ ہے جب غصے میں آپے سے باہر ہوگا گالیاں بکے گا۔ کب غصے میں آپے سے باہر ہوگا تو منافق ہے۔ یہاں تو ہنستے بولتے مسلم محلے میں جائیے، انہیں اس کی ماں کی بولتا، انہیں اس کی بہن کی بولتا۔ یہ مسلم معاشرہ ہمارا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیے ہماری کیا کیفیت ہے، ہم کس مقام پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ کہ جو ہے ان برائیوں کو ازالے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم کو صدر اجلاس کو بھی سننا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گاہوں کہ مالک یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں کامیابی عطا فرما، مسلمانوں کو اور ایک نیک بنا، انسانوں کو سارے یہ توفیق دے کہ وہ مقام آدمیت اور مقام انسان سے واقف ہو اور ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔